قرآن مجید کا 113واں سورہ سورہ فلق۔ سورہ فلق کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 113واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 20واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس کا نام اسی سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور فلق عربی میں صبح کی سفیدی کے نمایاں ہونے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 کے مطابق رات کی تاریکی کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مگر کچھ لوگ اس تاریکی سے غلط فائدہ اٹھا کر معاشرے میں خرابیاں پھیلانے کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں حسد کرنے والوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ حسد ایک بری اور شیطانی صفت ہے جو ایمان کی کمزوری اور تنگ نظری کے باعث وجود میں آتی ہے، اور حسد یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس موجود نعمت کے ختم ہونے کی آرزو اور تمنا کرے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا یہ اس کے لیے مفید ہے اور نظر بد کے لیے حرز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق۔ ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب۔ اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد۔ اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ الہی الہ الہی الہ الہی الہ الہی الہ۔ دعائی افتتاح۔ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمن، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها،
الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قدير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن قبيح خطيئتي وسفرك عن ظلمي وسترك على قبيح أملي وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه لك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلما مولى الكريم أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأبلغك وتتبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التسول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل فارحم عبدك
وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والعنوان الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعازده قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أسير ويعظم النعمة علي فلا أجازي وكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونغة قد أراني فأثني عليها حمدا واذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله شکر خدایی که درهای رحمتش هیچ وقت بسته نمیشه گدا رو از در خونش رد نمیکنه آرزومندی رو محروم از در خونش بر نمیگردونه الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك العاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين
الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويتم ولا يتم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك دلابرت وهرم علي مرتضى. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمناك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر ووفه بملائكتك المقربين وأيدوا برون القدوس يا رب العالمين. اللهم
اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينك الذي ارتزيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصر نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام بأهله وتذل بها النفاق بأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا وشعب به صدقنا وارزق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغذ به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع الموتين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين اللهم
إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتدار الزمان علينا وصل على محمد وآله وقنا على ذلك بفتح منك تعجل وبذر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس وقت زیر تعمیر امام بارگاہ محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن آسٹریلیا میں. ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو کنسٹرکشن اپڈیٹ دیتے رہیں. موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ویڈیو کے ذریعے آپ کو پروجیکٹ اپڈیٹ دیں. سب سے پہلے ان کاموں کی تفصیل جو ریسنٹلی مکمل ہوئے ہیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتبى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله اس کے ساتھ ساتھ ہی اے سی کی ٹیسٹنگ، لفٹ کی ٹیسٹنگ اور سرٹیفکیشن کا کام بھی جاری ہے. ریمیننگ ٹاسک میں بلڈنگ کے فرنٹ کے ایریا کی لینڈسکیپنگ، مین گیٹ، سیکیورٹی فینس، اسٹیئر کیس کی ٹائلنگ، سولر پینل کا انسٹالیشن اور آخر میں روڈ کی فائنل ایئر کی انسٹالیشن کا کام باقی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ او سی کے لیے اپلائی کر دیں گے.
آپ سب کی طرح ہمیں بھی اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب امام بارگاہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک چیلنجنگ پروجیکٹ ہے۔ فنڈز کا وقت میسر نہ ہونا امام بارگاہ کی تعمیر میں ڈیلے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ زیادہ کام ہو چکا ہے، تھوڑا سا کام ہی باقی ہے۔ اس وقت تک جتنی بھی تعمیر مکمل ممکن ہوئی ہے وہ صرف آپ لوگوں کے تعاون اور آپ لوگوں کی ڈونیشنز، عطیات اور لون کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی ڈونیشنز کا سلسلہ جاری رکھیں، امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے بھرپور اور دل کھول کر امداد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم صوم و صلات، مجلس و ماتم، میلاد اور جشن اپنے اس نئے امام بارگاہ میں منعقد کر سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر خداوند متعال کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ظہور مبارک میں تعجیل کے لیے اور ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، تو واقعاً اس کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ بہت احسان ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جن کو خدا متعال نے ہمیں بہت کم قیمت پہ دے دیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بہت ارزاں دے دیا، سستا دے دیا۔ یہ کہ انسان دین کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، قرآن کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، اہل بیت اطہار کے راستے پہ چلے، یہ خدا کی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ دین کو سیکھنے کی کوشش کرے، یہ خدا متعال کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اتنے لوگوں کو دولت دیتا ہے جن کو ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں ملتی، نواز دیتا ہے۔ یہ کہ خدا متعال نے آپ کو اور ہمیں سعادت نصیب کی ہے، یہ خدا متعال کا بڑا احسان ہے۔ اس کا شکر بجا لانے کے لیے کہ جس کے نتیجے میں خدا انشاءاللہ اس سعادت میں اضافہ فرمائے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم ہر ماہ مبارک رمضان کی اس تاریخ کے اندر جو آخری ایام ہیں ان میں کوئی ایک صفت لیں گے جس کو خدا متعال نے قرآن کریم میں بیان کیا ہو، اور جو ہمارا پورا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی خدا متعال نے ہمارے لیے کوئی پلان رکھا ہے نا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو، اور یہ جو منصوبہ خدا کا ہے وہ اس نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، کبھی انبیاء کے واقعات میں بیان کیا ہے، کبھی علیحدہ سے بیان کیا ہے۔ تو ہماری ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے اس منصوبے کو نکالیں جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور منزل منزل اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور جب ہم اس کو عمل کریں گے تو ہم آہستہ آہستہ اس کے اثرات کو اپنے اندر دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ تربیت کے اعتبار سے بھی اہل بیت اطہار کا، اللہ کے نبی کا تربیت کا یہ انداز تھا کہ مثلا ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں، آپ نے ہم نے بچپن سے شاید سنا ہے، وہ یہ کہ بھئی ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے صرف ایک کوالٹی بتائیں جس کے اوپر میں عمل کروں تو میں اچھا ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ایک کوالٹی بتائیں گے، جھوٹ نہیں بولو۔ اس نے کہا بس ایک؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایک۔ اور
آپ اور میں بعد میں جانتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تو اس کے بعد زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ اسی طرح ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ مثلا ایک گروہ تھا لوگوں کا، کوئی قبیلے کے اندر کچھ لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے اور ہم اللہ کے نبی سے یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ مقامات پہ پہنچیں، خدا کے قریب پہنچیں۔ آپ ہمیں روزہ نماز کے علاوہ، واجبات کے علاوہ کوئی ایک کام بتائیں، ہم وہ کریں گے، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے، اور پھر آپ وہ کام ایسا بتائیں جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ سوچا اور اپنے درمیان طے کیا، مثلا ایک گروپ بنا لیا، نہیں معلوم 6 آدمی، 10 آدمی، 12 آدمی، کتنے، یہ لوگ گئے اللہ کے نبی کے پاس اور ایسے ہی کہا ان سے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم واجبات پہ عمل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ایک کام بتائیں جو ہم کریں تو ہمیں خدا کا قرب ملے۔ اللہ کے نبی نے، میں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی نامعقول بات کرتا تھا ایسی تو وہ تو خیر نہیں مانتے تھے، ظاہر ہے۔ مثلا ایک قبیلہ آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہم دین لائیں گے، قبول کریں گے، آپ نماز کا ہمیں ایکسیپشن دے دیں، ہم یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہو سکتا، یہ تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ تو اس طرح کوئی اس طرح کے ایکسیپشنز ڈالنے کے لیے کوئی درخواست کرتا تھا تو اللہ کے نبی قبول نہیں کرتے تھے۔ باقی انہوں نے آ کر اس طرح سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، تم یہ کر لو اور تمہیں مقامات ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہا دیکھو، کوئی بھی ضرورت ہو کسی انسان سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس روایت میں تھا کہ اس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایک موقع دیں، میں ان سے ریکنفرمیشن لے لوں کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو بندوں کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے گروپ کے پاس، اور ان کو آئی کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے اللہ کے نبی سے کہا، اب اللہ کے نبی نے ایک ٹاسک دیا ہے، ابھی طے کر لو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بعد میں رسوائی نہ ہو کہ ہم نے ایک اللہ کے نبی سے وعدہ کیا اور بعد میں مکر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کریں گے، ہم نے ایک بات سن لی ہے، اس پہ اوپر عمل کریں گے، ہم نہیں مانگیں گے۔ تو اس نے کہا سختیاں آئیں گی، دیکھو جب کسی سے نہیں مانگو۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہم کریں گے۔ تو ان لوگوں کے حالات میں موجود تھا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں طے کر لیا تھا کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، صرف خدا سے مانگیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کوئی یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا نسخہ یہ بعد والوں کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، یا ہم لوگوں کی اصل کیپیسٹی ہے بھی ہے یا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی اللہ کے نبی سے آ کے کہتا تھا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے۔ اور وہ مشہور ایک واقعہ ہے جو میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، میرے لیے بہت انسپریشن ہے اس کے اندر، وہی کہ ایک بڑا سادہ سا آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، دین سکھائیں تاکہ میں جلدی سے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایک آیہ کریمہ سکھائی۔ میں سارے حاشیے کاٹ رہا ہوں، اگر کبھی تفصیل سے کہنا ہوتا ہے تو 5-6 منٹ ذرا اس کا میں پس منظر بناتا ہوں، لیکن بہرحال اللہ کے نبی نے اس کو ایک آیہ کریمہ سکھائی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، جو ایک ذرہ برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ ایک صحابی سے کہا کہ یہ آیہ کریمہ اس کو سکھا دو، انہوں نے سیکھ لی، 2-3 دفعہ سنی، پھر سیکھ لی، اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے دین سیکھ لیا، میں جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ۔ تو لوگوں نے اس کو دیکھ کر اپنے حساب سے مذاق اڑایا کہ بھئی یہ کیسا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فقیہ جا رہا ہے، فقیہ ہے، یہ علم دین کا ماہر ہو گیا ہے۔ اگر ہم ایک کوالٹی لے لیں، بعض اوقات وہ ایک کوالٹی ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ایک کوالٹی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو میں ہی سوچتا ہوں، فرض کرو میں اتنا خوش قسمت نہیں تھا کہ مجھے کوئی ایسی کوالٹی ملی ہو جو زندگی تبدیل کر دے۔ ان لوگوں کو تو خوش قسمت تھے، مل گئی نا۔ اگر میرے اندر وہ خوش قسمتی نہیں ہے کہ جو مجھے ایک کوالٹی ملے پوری زندگی تبدیل کر دے، لیکن اگر میں نے ایک کوالٹی بھی اختیار کر لی، چاہے ویسی نہیں بھی ہوئی نا، تو میرے پاس خدا کے سامنے جانے کے لیے بہانہ مل جائے گا، اور میں خدا سے کہوں گا خدایا تو نے مجھے زندگی دی، ایک کوالٹی پہ تو محنت کر لی نا، میں نے ایک کے اوپر محنت کی۔ اور وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا، یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ۔ اے خدایا، اے عزیز، اے حاکم، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو سختی کا سامنا ہے،
وجینا ببضاعۃ مزجاہ، اور ہم جو تیرے سامنے لائیں وہ بہت قلیل ہے، یہ اچھی قیمت نہیں ہے۔ زندگی تو نے اتنی بڑی دی اور اتنی نعمتیں بھی دیں، لا تعدوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ایک صفت کے اوپر تھوڑا سا کام کیا، لیکن اے عزیز تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ایک صفت قبول کر لے۔ یا من یقبل الیسیر، ہے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، ایک صفت قبول کر لے۔ چند صفتیں عرض کریں گے۔ کل ایک صفت عرض کی تھی ندا کرنا، اس ندا میں آپ اور میں جانتے ہیں بہت ساری باریکیاں ہیں، لیکن ہمارا قصد نہیں ہے کہ ہم ایک ہی کے اوپر کئی دن عرض کریں، یا شاید ہمارے اندر وہ علم بھی نہیں ہوگا، تو مختصر جو عرض ہوا وہ عرض ہوا۔ اور اب دوسری ایک صفت کے اوپر ہے، اور وہ ہے قول سدید، قول کے اندر ایک استحکام، قول کے اندر ایک پائیداری، جس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ آیہ کریمہ جس کو پڑھنے کا ابھی ہم شرف حاصل کریں گے، یہ آیات کریمہ یہ سورہ احزاب میں ہے، سورہ احزاب، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71۔ خدا تعالی نے یہ جو جملہ ہے، جو آیہ کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ قولا سدیدا ظاہراً 2 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ ایک دفعہ آیا ہے سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء میں، اور سورہ نساء میں آیت نمبر 9 کے اندر یہ آیا تھا۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 9 میں آیا، پھر بعد میں سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 71 میں آیا۔ اور ظاہر ابتدا آیت جو ہے وہ دونوں میں مختلف ہے، جو اصل بات تھی وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو دونوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرے والے کو میں نے خاص کر اس لیے پرومیننس دی کہ اس کے اندر ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے کہ اگر کوئی قول سدید کہے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پہلے اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 9۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ڈر رہا ہے اس بات سے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑے، مثلا اس کے کوئی ہے کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میں مر جاؤں گا، میرے بعد میری اولاد بے بس ہو جائے گی، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ تو وہ کیا کریں؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اگر کوئی شخص ایسے ہے، مثال کے طور پر وہ یہ سوچ رہا ہے میں مر جاؤں گا، میرے بچے بے بس رہ جائیں گے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِ، میرے بچے جو ہے وہ کمزور ہوں گے، مجھے ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ انشورنس کی طرف مت جاؤ، میں ابھی مذاق میں کہہ رہا ہوں اس کو، کوئی انشورنس بھی کر لے تو وہ بھی کر لے، لیکن اصل کام کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات محکم کہو، بات استواری کی کرو۔ یہ میں بھی آپ کی خدمت میں اب تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو 2 پوائنٹ خدا متعال نے کیا ہے، اولاد کی بقا کے لیے بعد میں نگہ پریشان ہو تو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو اور قول سدید کہو۔ اب قول سدید کیا ہے؟ پہلے دوسری آیہ کریمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری آیہ کریمہ سورہ انبیاء سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 70 اور 71 فرمایا اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ تو انہوں نے قول سدید کو پہلے کہا ٹھیک بات کیا کرو۔ اب مثال کے طور پر قول سدید ہے کیا؟ تو مثلا میرے سامنے اس کا ایک انگلش ترجمہ بھی ہے، تو انہوں نے لکھا او یو ہو بلیو فیئر اللہ اینڈ اسپیک ان اسٹریٹ فارورڈ ورڈز قولا سدیدا۔ قولا سدیدا کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بھئی جیسے انہوں نے انگلش میں کہا اسٹریٹ فارورڈ بات کرو، لگی لپٹی نہیں کرو، گھما پھرا کے مت کرو، اسٹریٹ فارورڈ بات ہونی چاہیے۔ یہ قول سدید کا ایک لیول ہو سکتا ہے،
کہ بھائی ایک دفعہ میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بات تو کرتا ہے لیکن اتنی گھما کے کرتا ہے کہ اس کی بات کے اوپر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لگ رہا ہے جیسے کچھ بتا رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے کچھ چھپا رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوشیاری کر رہا ہے، تو وہ بات پہ سے یقین اٹھ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مثلا انہوں نے کہا قول اسٹریٹ فارورڈ ہو کہ مثلا وہ آدمی کہے کہ نہیں یہ کوئی اور لگی لپٹی نہیں کر رہا، کچھ چھپا نہیں رہا، جو بات ہے صاف صاف کر رہا ہے. لیکن یہ قول سدید صرف اتنا نہیں ہے، قول سدید اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جا سکتا ہے. مثلا قول سدید کیا ہو سکتا ہے؟ جس بات کی منطق پوری ہے. ایک دفعہ انسان کا بات کرنے کا اسٹائل بہت سالڈ ہوتا ہے، بہت کانفیڈنس کے ساتھ وہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن بات میں منطق نہیں ہوتی. جیسے معمولاً معذرت کے ساتھ یہ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنے کانفیڈنس سے بول رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے جیسے سچ بول رہے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی سب کا سب جھوٹ بولا تھا. ٹھیک ہے، تو قول سدید اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ قول سدید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ بول رہے ہو، قول سدید یہ بات منطقی کرو، بات کے اندر سچائی ہونی چاہیے، بات کے اندر ایسی کائنات کی حقیقت ہونی چاہیے، بات کے اندر نہ جھوٹ ہونا چاہیے، نہ فریب ہونا چاہیے، نہ منطق میں کمزور ہونی چاہیے. قول سدید ہونا چاہیے. اس کو ہم کہیں گے مضبوط بات، محکم بات کرو. اب مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاف کوکڈ، ابھی میں نے خود نہیں سمجھی ہے اور دعوے سے کہہ دیا. ارے بھائی ابھی تو تمہارے لیے خود بھی ثابت نہیں ہے. اب وہ جو بڑے ملک کے صدر صاحب ہیں انہوں نے کہا بھائی کرونا وائرس پھیل رہا ہے تو یہ جسموں میں ڈال دو، اور پھر بعد میں کہا یہ تو میں ایسی مذاق کر رہا تھا، اور کوئی ڈال کے بیٹھ گیا تو پتہ چلا وہ پوائزن لینے والوں کی تعداد بڑھ گئی امریکہ کے اندر. یہ کیا بات ہے؟ اگر بات کر رہے ہو، دنیا کے سامنے بات کر رہے ہو تو بات ڈھنگ سے کرو، ایک ایسی بات کرو جو ڈیفینڈیبل ہے، ڈیفینڈیبل ہو. کل تمہیں اس کے سامنے جواب دینا ہے. اور خدا نے متعال تو دنیا کی باتیں نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہے تم نے جو باتیں کی ہیں میرے سامنے جواب دینا ہے تم نے. تو آیہ کریمہ سورہ احزاب نے فرمایا کہ قول سدید بولو. پہلے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے عرض ہوئی اس کے اندر فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہو تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. بل یقولوا قولا سدیدا، اور قول سدید کو. اور یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو. بات وہی ہے، وہاں پہ بھی کہا تھا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور یہاں وہاں کا ولیقولوا قولا سدیدا، یہاں کا قولوا قولا سدیدا. لیکن یہاں ایک ایکسٹرا ہے، ریلیشن شپ ایکسپلین ہوا ہے جس کی خاطر میں اس آیت کو ترجیح دے رہا ہوں. یصلح لکم اعمالکم، اگر تم نے یہ کیا. اور میرے جیسے طالب علم بہت اس سے لطف لیتا ہے کہ ہمیں ریلیشن شپ پتہ چلے، یہ کیا تو یہ ہوگا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، بہت ریلیشن شپ میں مزہ آتا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، قول سدید کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. یصلح لکم اعمالکم، اگر تم نے یہ کیا تو خدا کیا کرے گا؟ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اچھا ہم نے تو قول کہا تھا، اور خدا فرمانا میں اعمال کی بھی اصلاح کروں گا. میں بھی اب خدمت میں عرض کرتا ہوں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، گناہوں کی مغفرت کر دے گا. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا تعالیٰ نے قول کو بہت اہمیت دی ہے. قولوا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے نیک بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، پیار محبت سے بات کرو. قولوا للناس حسنا. خدا متعال نے قول کے اوپر بہت آیات کریمہ دی ہیں، اور آداب ہیں ہمارے پاس. بات کرنے کے آداب یہ ہوتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے کس طریقے سے کرنا چاہیے. ان میں کیا گہرائی ہے؟ گہرائی دو طرح سے گہرائی عرض کر سکتے ہیں. ایک تو مادی انداز میں گہرائی ہے. مادی انداز میں کیا گہرائی ہے؟ جو بھی انسان بات کرتا ہے یہ بہرحال اس کے دماغ کی کوئی ریفلیکشن ہوتی ہے، یہ کوئی نہ کوئی دماغ کی ریفلیکشن ہوتی ہے. مثلا اگر ایک آدمی بہت تیزی سے بات کرتا ہے نارمل روٹین کے اندر بھی، تو اس کی پرسنالٹی میں بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کی تیز بات کرنے میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ تھی کہ یہ جو انسان کہتا ہے، قول کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کی اپنی کوئی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. دوسری طرف سے یہ بات کرنا خود انسان کی زندگی کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے. بس دونوں طرف سے ہے.
ایک تو یہ کہ انسان کے اندر جو پرسنالٹی ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے قول کے اندر. تو اگر آپ اپنے قول کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو در حقیقت اپنی پرسنالٹی کو صحیح کرنا ہوگا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قول ہے یہ خود ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم پر بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر تھوڑا سا اس کو اگر میں بیان کروں، آپ پہلے بھی شاید آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ، تو مثال کے طور پر یہ تحقیقات انجام پائی ہیں کہ انسان جو بات کرتے ہیں کیا اس کا اثر پانی پہ ہوتا ہے؟ بھئی ہم قدیم زمانے میں دیکھتے تھے، آج کل بھی ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بھئی مثلا فلاں دعا پڑھ کے اس کو پھونک دیا پانی کے اوپر. قدیم زمانے میں بھی دیکھتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے ایک آدھ کلپ دیکھی جس میں رہبر معظم نے بھی گلاس میں پانی کے اوپر پھونکا. تو مثال کے طور پر یہ سوچتے ہوئے کہ مثلا ان کے کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اگر ہم پانی کے اوپر اس طرح سے پھونک رہے ہیں تو کیا پانی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ تو اس کے اوپر تحقیقات انجام پی ہیں. کوئی جاپانی سائنٹسٹ تھا، اس سے شروع ہوا تھا، میسیجز فرام واٹر کر کے اس نے بک بھی لکھی تھی، اور اس سے اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ پانی اپنے اندر ان کہیں بھی باتوں کا اثر لے رہا ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب سی ہے، لیکن بہرحال آپ اگر میسیجز فرام واٹر اگر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی وہ کتاب، اور اس کے اندر اس تحقیقات کو انہوں نے ثابت کیا ہے. اسی طرح پھر ایران کے اندر بھی تحقیقات ہوئیں، اور انہوں نے دعائے کمیل کا اثر، قرآن کریم کا اثر، دعاؤں کا اثر، ان سب کو پانی کے اوپر دیکھنے کی کوشش کی. اس کا ایک طریقہ کار تھا، یہ پانی کو فریز کرتے تھے، پھر اس کے اندر جو کرسٹل بنتے تھے ان کرسٹل کی شیپس کو دیکھتے تھے. تو وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کا، دعاؤں کا جو شیپ بنتا ہے کرسٹل کا بہت خوبصورت بنتا ہے. اور اسی جاپانی سائنٹسٹ نے دیکھا کہ بھئی اگر میں دو آدمی لڑ رہے ہیں ان کے درمیان پانی رکھ دیتا ہوں تو اس کی کرسٹل ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو اس نے ثابت کیا کہ پانی ہمارے اندر پیغامات کو ریسیو کرتا ہے. اچھا، اور ہمارا جو وجود ہے وہ 70% تقریباً پانی ہی ہے. تو یہ جو مثال کے طور پر میں اگر ایک ایسے ماحول کے اندر کھڑا ہوں جہاں لوگ ایک دوسرے کو نعوذ باللہ تعالیٰ گالیاں بک رہے ہیں، اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں خود 70% واٹر ہوں کہ جو یہ سارے میسیجز لے رہا ہوتا ہے، اور وہ جاپانی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ پانی کی شیپ کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میرے اوپر بھی برا اثر پڑ رہا ہوگا اس کی تحقیق کے مطابق. بھائی ہماری تحقیق نہیں ہے، اس نے کی ہے، اور آپ جا کے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو قول ہے انسان کا کچھ کہنا ہوتا ہے، یہ دو طرف سے اثر کر رہا ہوتا ہے. ایک تو اس کی شخصیت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ قول میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ قول بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ لیکن میں کہوں گا یہ دونوں چیپٹر یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے یہ نان اسپریچول ہوئے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو پانی کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے یہ اسپریچول ہو گیا. لنک تو ہے، پیور اسپریچول کب ہوگا یہ دوسری سینس میں ابھی ایک اور آئے گا. وہ کیا ہے؟ آپ کی بات میں منطق ہے یا نہیں ہے، حق ہے یا نہیں ہے. یہ جو حق ہے اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے. تو مثال کے طور پر آپ کہیں گے بھئی بات میں حق ہونا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں سے کہتا ہے، کیا اس کی بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا اگر کوئی شخص خود عمل کرتا ہے اور پھر دوسروں سے کہتا ہے؟ آیا دونوں میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، زندگیوں میں دیکھا ہے، تاریخ میں دیکھا ہے، افراد میں دیکھا ہے اس بات کو. اگر ہوتا ہے تو بھائی قول تو وہی قول تھا، اس پہ اثر کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اسپریچول ایلیمنٹ ہے یہاں پر. تو یہ جو قول ہے اس کا ایک اسپریچول ایلیمنٹ بھی ہے. بس ایک اس کا پرسنالٹی کا ایک اثر ہے، ایک اس کا میٹیریل اثر ہے کہ کوئی بولتا ہے تو ہمارے سیلز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ایک اس کا اسپریچول اثر بھی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر اسپریچولیٹی ہوتی ہے، اس اسپریچولیٹی کے ساتھ وہ کوئی بات کہتا ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے. اب خداوند متعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قول سدید کہو، مضبوط بات کرو. اب اس مضبوط بات میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. وہ کیا؟ گناہ آلود باتیں مت کرو، گناہ کی دعوت مت دو، حق کی دعوت دو. بے تکی بات نہیں کرو، فضول بات مت کرو. مثلا ایک دفعہ بات انسان صحیح کرتا ہے، نیت غلط ہوتی ہے، بات خراب ہو گئی. یہ قول سدید نہیں ہے. قول سدید ایک مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کو ریفر کر کے عرض کر رہا ہوں، بات تو صحیح ہے. اگر بات صحیح ہے لیکن نعوذ باللہ تعالی میری نیت شہرت ہوئی تو یہ قول سدید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، قول سدید نہیں ہوگا. قول سدید بہت جامع ہے،
اس کے اندر یہ نیتیں بھی شامل ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر مجھے چاہیے کہ بات بھی حق کہوں، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، اور میں جو اس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اچھی چیز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا قول سدید کہتا ہے، خدا متعال فرما رہا ہے مثلا یہ اسے پسند ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہاں تک آتا ہے تو خدا متعال اس کے قول میں تاثیر دیتا ہے۔ تاثیر کیا دیتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے اس کہنے پر تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اب مجھے یہ کہنے کے لیے کچھ اصلاح چاہیے، وہ میں لے کر آؤں گا، اور پھر جو اصلاح خدا دے گا وہ اللہ جانتا ہے وہ کہاں پہنچا دے گا۔ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ بھئی گناہ تو میں نے عمل سے کیے تھے، اور قول زبان سے کہا ہے، خدا اس زبان سے کہے ہوئے قول سدید کی بنیاد پر میرے عمل سے کیے ہوئے گناہوں کو بخشنے کو تیار ہے، جیسے استغفر اللہ کے اوپر بخشنے کو تیار ہے۔ یہ خداوند متعال کا نظام ہے۔ تو ہمیں کیا حاصل ہوا اس سے؟ ہمیں حاصل یہ ہوا کہ ہمیں اپنی گفتگو میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کیا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، بے تکی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، بے مقصد بات نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، غلط ہدف کی خاطر حتیٰ صحیح بات بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ ہدف کو صحیح کرو پھر بات کر لو، بہتر ہے۔ مثلاً کیا؟ مثلاً 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں چونکہ خود قرآن کریم کے بارے میں عرض کر رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور مجھے ایک بات پتہ ہے جس سے ان 3 کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ میری شخصیت ان 3 کے سامنے جم جائے۔ ہدف غلط ہے، نیت غلط ہے، یہ قول سدید نہیں ہے، یہ فضول بات ہو گئی۔ اس بات نے اپنی تاثیر کھو دی ہے، خدا نے متعال اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اب یہ کلمہ طیبہ نہیں ہے بلکہ یہ کلمہ خبیثہ بن گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ ہدف اچھا نہیں ہے، ہدف پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو اگر پاکیزہ ہو تو خدا نے متعال فرماتا ہے کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ پاکیزہ بات پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہیں اور شاخیں آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ہر زمانے کے اندر پھل دیتا ہے۔ خدا متعال ہم سے ایسا قول سدید مطالبہ کر رہا ہے۔ پس فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، نیک بات کرو، اللہ نیک بات کرو انسانوں سے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ قول سدید کرو۔ قول سدید کے لیے کیا ہوا؟ عرض ہوا بے تکی بات نہیں ہونی چاہیے، منطق میں ہونی چاہیے، ہدف اچھا ہونا چاہیے۔ اب اس میں 1-2 چیزیں اور اضافہ کروں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کیا ہے؟ لوگوں کی فلاح اور صلاح کے لیے بات ہونی چاہیے۔ مثلاً بات اچھی ہے، قرآن کریم ہے، اور ہم نے مثال کے طور پر اچھے انداز میں بھی کہی ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ اس کو میں تھوڑا سا دباؤں، یہ تھوڑا سا دبے معاشرے کے اندر، میں اس کو دبانا چاہتا ہوں۔ دبانا کیوں چاہتا ہوں؟ اس کا اوپر آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں حسد ہے میرے اندر تکبر ہے، میں اس سے کوئی خطرہ احساس کرنا چاہ رہا ہوں، توحید میری اچھی نہیں ہے۔ اگر توحید اچھی ہوتی تو یہ حسد، تکبر اور یہ خطرے میرے دل کے اندر نہیں آنے چاہیے تھے۔ تو چونکہ توحید کی کمی ہے تو میں اپنا قول بول کر اس کو تھوڑا سا نیچے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بہت پست قول ہوا، یہ قول سدید نہیں ہے، نہ قول حسنہ ہے۔ قولوا للناس حسنہ کا مصداق بھی نہیں بنتا۔ تو عزیزان محترم، بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور پہلو میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بھائی آپ نے سنا ہوگا، روایات کے اندر بھی آیا ہے اور آیات کریمہ کے اندر بھی آیا ہے کہ بھئی انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنی غذا کے اوپر غور رکھے کہ یہ کیا کھا رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے اور اپنے کھانے کے اوپر توجہ دے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ تو بھئی یہ کھانا ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے، اور جسم میں جانے کے بعد ہمارے جسم کی تربیت میں، پرورش میں اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو مثلا اگر میں اچھا پانی پیوں گا تو میرا جسم اچھا پرورش پائے گا، میری بچوں کا جسم اچھا پرورش پائے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے میری جو غذا ہوگی وہ اچھی غذا نہیں ہوئی
اور تو پھر میری صحت کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، وہ یہ کہ جتنا اثر کھانے پینے کا ہمارے جسم پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اثر ہمارے قول کا ہماری روح کے اوپر ہے۔ ہماری روح ہماری قول کے ذریعے تغذیہ ہو رہی ہے، یہ اس کے ذریعے سے اپنی غذا حاصل کر رہی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ہم اپنی سننے میں اور اپنے بولنے میں حکمت آمیز بات کریں، حکمت آمیز کیا؟ بات اچھی ہو، جس کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی ہو اور جس کے اندر کسی حقیقت کو آشکار کیا گیا ہو، تو خود بخود ہماری روح اس سے زندگی حاصل کرتی ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا کہ اپنے دل کو حکمت آمیز باتوں سے زندہ کرو، حکمت آمیز باتوں سے زندہ کرو۔ تو قول کا یہ پہلو بھی آ گیا ہمارے سامنے، وہ یہ کہ بھئی یہ جو قول ہوتا ہے یہ ہماری روح کو زندہ کرتا ہے، یہ بالکل وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ کھانا پینا ہمارے جسم کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے پہلو ہمارے سامنے قول کے اندر آتے ہیں۔ میں ایک طرف اور اشارہ کروں، وہ قیامت کا ایک منظر ہے جو ایک آیہ کریمہ کے اندر آیا قول کے حوالے سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت خوبصورت ایک جگہ پہ خداوند متعال نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو انسان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، اور انسان گھبرائے گا، کہے گا بھئی ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہیں، تو ان سے کہے گا کہ کس نے تمہیں بولنا شروع کروا دیا، تم تو نہیں بولتے تھے بھائی پہلے۔ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو وہ انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے ہمیں خدا نے بلوا دیا، اور وہ جس نے ہر ایک کو بلوا دیا تھا۔ تو اگر میں اپنے قول میں نگہبانی کر لوں، یعنی اپنے بولنے میں اس کا خیال کر لوں کہ میں خدا کی خاطر بولوں اور اچھا بولوں، مضبوط بولوں، حکمت آمیز بات بولوں، تو پھر یہ تصور کیجئے کہ کوئی میرے خلاف نہیں بولے گا قیامت کے دن، کیونکہ میں نے خدا کی خاطر اپنے کلام پر گرفت کی تھی۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں آخری شبوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے بات کی کہ ایک ایک صفت اختیار کریں، ایک ایک صفت اختیار کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خود بھی عمل کروں، اور آج جو دوسری صفت جس کے اوپر بات کی وہ قول کے اوپر تھی۔ قول سدید بولو تاکہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور قول سدید کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ جتنا آپ اس کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، میں اختیار کرتا چلا جاؤں گا، میری زندگی کی اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، خداوند متعال کی طرف سے برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی، گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور خدا کاموں کو سنبھالے گا۔ کیسے سنبھالے گا؟ فرمایا ایسے ہی سنبھالوں گا جیسے کوئی اپنے بچوں کے بارے میں ڈر رہا ہو کہ میں چلا گیا تو میرے بچے کمزور رہ جائیں گے۔ کیسے ڈرتا ہے وہ؟ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ خدا فرماتا ہے یہ کرو، میں تمہاری ایسا خیال کروں گا میں تمہارا جیسے تم اپنے بچوں کا اس طرح سے خیال کرنا چاہتے ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، واقعاً بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، اور اس کا بھی ایک راز ہے کہ اتنی اندر ایسی چیزیں جمع ہو گئی ہیں کہ وہ ہمیں بے بس کیے دے رہی ہیں۔ اگر استغفار کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بہرحال اگر ایسا ہے کہ بعض اوقات انسان کی زبان ایسی چل پڑتی ہے کہ بعد میں اسے خود غصہ آتا ہے کہ بھائی یہ زبان یہاں پہ کیوں چلی، تو خداوند متعال کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں خدا بعض چیزوں میں بے بس ہو گئے ہم، اور تو ہی ہے جو ہمیں اس بے بسی سے نکال سکتا ہے اور ہماری زبان کو اور ہماری فکر کو محفوظ کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ فکر کو پاکیزہ کریں گے استغفار کے ذریعے سے، خدا زبان کو بھی پاکیزہ کرے گا اور قول کو پاکیزہ کرے گا، اور قول کی پاکیزگی خود بخود روح کی پاکیزگی لائے گی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا، ماہ مبارک رمضان کی آخری شبیں ہیں، اگر اب تک ہمیں نہیں بخشا ہے خدایا، بے حق تیری غفاریت، بے حق تیری ہدایت اور اس رحمت واسعہ کے صدقے میں جو ماہ مبارک رمضان میں نازل کرتا ہے، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا، خدایا اس ہدایت میں اضافہ قرار دے اور اس ہدایت پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، اور دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، حجت کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت نصیب فرما، نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وإترته الطاهرين.